کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی صوبے میں 16 شہروں پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری، پرانی اور خاموش جنگ چل رہی ہے؟ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، قدرتی وسائل سے مالا مال، لیکن دہائیوں سے سوالوں، شکووں اور لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، آخر بلوچ عوام ناراض کیوں ہے؟ وہ ریاست پاکستان سے ایسا کیا مانگ رہی ہے جو ان کو آج تک نہیں ملا؟ اور وہ تنظیم جسے ہم BLA کہتے ہیں، آخر وہ اتنی منظم، طاقتور اور اتنی جارحانہ کیوں ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور مسلح افواج پر ہی حملہ کر رہی ہے؟ اور ابھی ہفتے کے دن ہونے والا حملہ ایک یا دو جگہ نہیں بلکہ پورے 16 شہروں پر تھا۔ اور یہ محض ایک حملہ نہیں، یہ ایک پیغام تھا، مگر کس کے لیے؟ ریاست کے لیے، عوام کے لیے یا پوری دنیا کے لیے؟ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نہ تو ہم کوئی نعرے لگائیں گے اور نہ ہی جذبات بیچیں گے، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن پر پچھلے کئی سالوں سے خاموشی کی دھول جمی ہوئی ہے۔ تو یہ ویڈیو صرف بلوچستان کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے پیچیدہ زخم کی داستان ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں جو سچ آپ سننے والے ہیں شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی اس انداز میں نہیں سنا ہوگا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، لیکن آبادی سب سے کم۔ یہ صوبہ قدرتی وسائل سے تو مالا مال ہے، جہاں گیس، سونا، تانبا، کوئلہ، ریئر ارتھ منرل، ساحل اور گوادر جیسی اسٹریٹجک بندرگاہ موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وسائل مل کر بھی بلوچستان کی عام عوام کی زندگی کیوں نہیں بدل سکے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست تھی جسے ریاست کلات کہتے تھے۔ اور پھر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، لیکن آج بھی بلوچ قوم پرست حلقوں میں اس الحاق کو متنازع سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1948 میں پاکستان نے بلوچستان کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا تھا اور یہیں سے اس احساس نے جنم لیا کہ ہم سے پوچھے بغیر فیصلے کیوں کیے گئے۔ اور بلوچستان میں یہ ناراضگی کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ بلوچستان میں مزاحمت کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس میں 1958، 1962، 1973 اور 2000 کے بعد کا دور، جب اکبر بھٹی کو مشرف پرویز نے قتل کروا دیا تھا، تو اس کے بعد سے تو پورا بلوچستان آج تک جل ہی رہا ہے۔ اور اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہر دور میں 4 سے 5 شکایاتی رہی ہیں، جن میں وسائل پر ہمارا اختیار نہیں، سیاسی خود مختاری نہیں، فوجی آپریشن، لاپتہ افراد کا معاملہ اور طاقت کے ذریعے مسائل کا حل۔ بلوچستان پاکستان کو پچھلی کئی دہائیوں سے گیس فراہم کر رہا ہے، لیکن خود بلوچستان کے کئی علاقے آج بھی گیس سے محروم ہیں۔ اسی لیے ہر بلوچ نوجوان پوچھتا ہے کہ اگر گیس ہماری ہے تو پھر ہمیں ہی کیوں نہیں ملتی؟ اور یہی احساس محرومی غصے میں بدلتا ہے اور وہی غصہ شدت پسندی میں۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے بلوچ معاشرے کو اندر سے ہی توڑ دیا ہے۔ کوئی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ریاستی اداروں نے ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا، برسوں سے ان کی کوئی خبر نہیں، کچھ کی لاشیں ملی، کچھ ابھی تک غائب ہیں۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور خفیہ ادارے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں، لیکن بلوچ عوام کا اعتماد بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے۔ ماضی میں بھی اور آج بھی پاکستان میں آنے والی تمام حکومتوں نے بلوچستان کے معاملے کو بہت ہی بری طرح سے ہینڈل کیا ہے، کیونکہ بلوچستان کی عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ اپنے مستقبل کو پاکستان کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا حق سیاسی طریقے سے مانگتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے باقی صوبوں میں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ہماری زندگی تھوڑی بہتر ہو جائے۔ اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہر 5 سال کے بعد جب بلوچستان کی عوام کسی کو چننے لگتی ہے تو ایسے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارتی ہے اور ایسے لوگوں کو لا کر حکومت میں بٹھا دیتی ہے
جن کو وہاں کی عام عوام پسند ہی نہیں کرتی۔ اور جب بلوچستان کی عام عوام اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کرتی ہے، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتی ہے، تو ایسے میں ان پر دہشت گردی کے مقدمے بنا کر یا تو ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ اور مارنگ بلوچ آج کے دن سیاسی انتقام کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور جب پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو ایسے میں بی ایل اے جیسی کل عدم تنظیموں کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ اگر بلوچستان کی عام عوام کی بہتری لانی ہے تو بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ اور وہ تمام لوگ جن کے پیاروں کو یا تو لاپتہ کر دیا جاتا ہے یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ تمام لوگ بھی کہیں نہ کہیں بی ایل اے کے لیے نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابھی ہفتے کے دن جب بلوچستان کے اندر 12 شہروں پر بی ایل اے نے اٹیک کیا تو وہاں پر جو فوٹیجز دیکھنے کو ملی وہ بہت ہی پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ ایک طرف وہاں پر دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، وہاں پر پورے کے پورے جتھے آ رہے ہیں، جبکہ وہاں پر جو عام لوگ موجود ہیں وہ دہشت گردوں سے ڈر ہی نہیں رہے، وہ ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ حالانکہ جیسے ہی دہشت گرد وہاں پر آئے تھے تو لوگوں کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن لوگ وہاں پر کھڑا ہو کر بے فکر ہو کر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ حالانکہ بی ایل اے کا اصل مقصد بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے بلوچ عوام کو بہتر مستقبل دینا نہیں، بلکہ بی ایل اے کا اصل مقصد بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنا اور بیرونی طاقتوں کو بلوچستان میں لا کر وہاں پر راج کرنا ہے۔ اور اگر سچ میں بی ایل اے بلوچستان کی عوام کی بہتری چاہتی تو کم از کم بلوچ عوام کو تو معاف کر دیتی۔ ابھی ہفتے کے دن جب بی ایل اے نے اٹیک کیا ہے تو اس میں درجنوں عام بلوچ لوگ بھی مارے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو بم پھٹنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بلوچ ہے یا پنجابی، اور نہ ہی بندوق سے نکلی ہوئی گولی۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے حادثے کے بعد اب ایک ساتھ بی ایل اے نے 16 شہروں پر حملہ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آج بھی موجود ہیں۔ ابھی اس حملے کے بعد تو پاکستان کی فوج نے بہترین کارروائی کی اور صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی تقریباً 92 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ لیکن اس حملے سے پہلے کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹس کا نہ ہونا پاکستان کے خفیہ اداروں پر ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں کہ اس حملے سے پہلے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کہاں تھی، کیونکہ ویسے تو ہم بہت ہی فخر سے بولتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی بہترین انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے، تو ابھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں سوال اٹھاؤں اور جواب مانگوں کہ اتنا بڑا حملہ اور وہ بھی ایک ساتھ 16 شہروں پر، تو میرے بھائی اس حملوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ اپنی عہدوں سے استعفیٰ کون دے گا؟ ہاں، اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بلوچستان کی اسٹریٹجک اہمیت اسی عالمی سیاست کا میدان بناتی ہے، کیونکہ اس کی ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف افغانستان، جن دونوں سے ویسے ہی امریکہ اور اسرائیل خوش نہیں ہے۔ اور بھارت کی یہاں پر موجودگی وہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ بھارت کیسے بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے اور کیسے ان کو ہتھیار، پیسہ اور انٹیلیجنس سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بیرونی ہاتھ تب مؤثر ہوتے اگر اندر سب کوئی ٹھیک ہوتا؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے، کیونکہ طاقت سے آپ خاموشی تو لا سکتے ہیں لیکن مستقل امن نہیں۔ اسی لیے بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سننا چاہیے۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں لیکن ناراض ہیں، ان سے سیاسی ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور لاپتہ افراد کا شفاف طریقے سے حل نکالنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور پنجاب کی طرح بلوچستان کے لوگوں کو بھی بہتر سہولیات ملنی چاہیے اور بلوچ نوجوانوں کو ہتھیار نہیں، بہتر مستقبل دیں۔ آج بلوچستان میں بی ایل اے جو بھی کر رہی ہے ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ لیکن بلوچستان کا یہ مسئلہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ اعتماد کا بحران ہے۔ جب بندوق کے مقابلے آواز کو جگہ نہیں دی جائے گی تب ہر خاموشی کے بعد ایک نیا دھماکہ جنم لیتا رہے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بی ایل اے حملہ کیوں کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام کے مسائل کو کب سنا جائے گا۔ جس دن ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے گلے شکوے کو دور کر دیں گے تو اس کے بعد بی ایل اے اپنی موت خود ہی مر جائے گی۔ اللہ حافظ۔